بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سمسٹر 4 میں AEC 2 کے تحت ہم لوگ آج علامہ محمد اقبال کی مختصر سوانح پر بات کریں گے۔ اس کے بعد نصاب میں جو ان کی نظم شامل ہے ہمالیہ، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی سوانح جانتے ہیں۔ اقبال کی شاعری تصورات کی شاعری ہے، لیکن جو صفت تصورات کو شاعری بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال تشبیہوں، استعاروں اور مخصوص علامتوں کے ذریعے اپنے افکار کو مخصوص شکل میں پیش کرتے ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ افکار کے حصی متبادل تلاش کیے جائیں تاکہ افکار کو جذبہ کی سطح پر لایا جا سکے اور فکر محض خشک فکر نہ رہ کر ایک حسی اور ذہنی تجربہ بن جائے اور ایک مخصوص نوعیت کے ادراک کی شکل اختیار کر لے۔ یہی بات کم و بیش علامتوں کے انتخاب میں بھی سامنے آتی ہے۔ یہ قول عقیل احمد صدیقی کا ہے، جن کی کتاب ہے جدید اردو نظم نظریہ و عمل، اس میں انہوں نے بات کی ہے۔ اقبال ایک عہد شناس اور عہد ساز شاعر تھے۔ ان کی شاعری ایک مخصوص نظام فکر سے روشنی حاصل کرتی ہے جو انہوں نے مشرق و مغرب کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حالات کا گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد مرتب کیا تھا، اور محسوس کیا تھا کہ اعلیٰ انسانی قدروں کا جو زوال دونوں جگہ مختلف انداز میں انسانیت کو جکڑے ہوئے ہے، اس کا حل ضروری ہے۔ خصوصاً مشرق کی بدحالی ان کو مضطرب رکھتی تھی اور وہ اس کے اسباب سے بھی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے انسانی زندگی کو سدھارنے اور اسے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے اپنی شاعری کو وسیلہ بنایا۔ اقبال عظمت آدم کے علمبردار تھے اور وہ کسی بخشی ہوئی جنت کے بجائے اپنے خون جگر سے خود اپنی جنت بنانے کے عمل کو زیادہ امکان پرور اور زیادہ حیات آفریں سمجھتے تھے۔ اس کے لیے اس کا نسخہ تجویز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنی حویلی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب پیدا نہ ہو، اور کوئی نئی دنیا ایک خارجی وجود نہیں حاصل کر سکتی جب تک اس کا وجود انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ وہ مغرب کو روحانی طور پر بیمار تصور کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی عقل ہوا و ہوس کی غلامی سے نجات حاصل کر کے ادب خردۂ دل نہ ہو جائے۔ اسی لیے سوز عشق ضروری ہے۔ اقبال کا عشق اردو شاعری اور تصوف کے روایتی عشق سے مختلف ہے۔ وہ ایسے عشق کے قائل ہیں جو آرزوؤں میں وسعت پیدا کر کے حیات و کائنات مسخر کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ عشق کو عمل کے سے استحکام ملتا ہے، جبکہ عمل کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اور یقین علم سے نہیں عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ عشق، علم اور عقل کو لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کے بغیر ادھورا سمجھتے تھے۔ عشق کے علاوہ اقبال کی دوسری اہم شعری اصطلاح خودی ہے۔ خودی سے اقبال کی مراد وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات ہیں جن کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات کے بلند درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ اس خودی کو پیدا کرنے کے لیے جذبہ عشق ضروری ہے، کیونکہ عشق ہی خودی کی تکمیل کرتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق اور علم کی آمیزش سے فرد کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری بنیادی طور پر حرکت و عمل اور مسلسل جد و جہد کا مطالبہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کے یہاں بعض اوقات یہ جد و جہد حصول مقصد کے وسیلے کے بجائے خود مقصد بنتی نظر آتی ہے۔ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اقبال نے اپنے فلسفیانہ خیالات کا اظہار جس فنکاری اور شعری رچاؤ کے ساتھ کیا، وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو اپنی نظیر آب ہے۔
وہ بیک وقت شاعر، فلسفی، مصلح قوم، سیاستداں اور عالم تھے، لیکن ان کی شاعرانہ شخصیت نے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ اپنی فکر کے اظہار کے لیے اقبال نے اردو کی شعری لسانیات میں زبردست اضافہ کیا۔ وہ نظم کے ہی نہیں، غزل کے بھی بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ایک طرف نظم کو ایک نیا قرینہ عطا کیا، تو دوسری طرف غزل بھی ان کے یہاں ایک نئے اور تازہ اسلوب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اقبال کے شعری مضامین ان کے غنائی آہنگ پر کبھی غالب نہیں آئے۔ ان کی نظموں میں زبردست نغمگی اور والہانہ پن ہے۔ اقبال کی روایت میں ایسی قوت ہے جس کی تازگی کے امکانات کی ایک دنیا آباد ہے۔ شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد سپرو گوت کے کشمیری برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں بس گئے تھے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے یا خوشحال نہیں تھے، لیکن دیندار تھے اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ شمس العلماء میر حسن سیالکوٹی ان کو ان پڑھ فلسفی کہتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک کے امتحانوں میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو کر وظیفہ لیا۔ ایف اے اسکاچ اسکول سیالکوٹ سے پاس کر کے بی اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہیں ان کی ملاقات عربی کے اسکالر ٹی ڈبلو آرنلڈ سے ہوئی۔ اقبال نے 1899 میں فلسفے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج میں داخلہ لیا۔ اقبال کی پہلی شادی طالب علمی کے زمانے میں ہی ایک معزز خاندان کی خاتون سے ہو گئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا آفتاب اقبال تھا۔ معروف خاتون عطیہ فیضی سے بھی اقبال کی دوستی رہی، جو خود بھی تعلیم کی غرض سے لندن میں مقیم تھی اور جنہوں نے دانشورانہ، ادبی و علمی مذاق رکھنے والی ایک ماڈرن ہندوستانی خاتون کی حیثیت سے اعلیٰ سماجی حلقوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ مزاجوں میں مطابقت کی وجہ سے دونوں میں قربت پیدا ہوئی۔ لندن سے واپسی کے بعد بھی دونوں میں خط و کتابت جاری رہی۔ اردو شاعری پر بہرحال عطیہ کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کو ریاست حیدرآباد کی ملازمت سے شد و مد کے ساتھ روکا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دربارداری اقبال کی بے پناہ خلاقانہ صلاحیتوں کے لیے سم قاتل ثابت ہوگی۔ اقبال نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ 1890 کے ایک طرحی مشاعرے میں اقبال نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، پڑھ کر کم عمری ہی میں اس وقت کے جید شعراء کو چونکا دیا۔ اس کے بعد اقبال انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے۔ 1900 میں انجمن کے ایک جلسے میں انہوں نے اپنی مشہور نظم نالہ یتیم پڑھی، جو اپنے اچھوتے انداز اور کمال سوز و گداز کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ اجلاس میں یتیموں کی امداد کے لیے روپیوں کی بارش ہونے لگی اور آنسوؤں کے دریا بہہ گئے، اور نظم کی ایک ایک مطبوعہ کاپی 4 روپے میں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کی نظمیں انجمن کے جلسوں کی زینت بن گئی۔ 1 اپریل 1904 میں ایک ادبی رسالہ مخزن کا اجرا ہوا۔ اس میں اقبال کی نظم ہمالیہ شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے نئے انداز کی نظموں اور غزلوں کی شناخت کا سلسلہ شروع ہوا اور اقبال شعرائے ہند کی صف اول کے ممتاز مقام پر فائز ہو گئے۔ اقبال نے کیمبرج اور میوخ یونیورسٹیوں سے فلسفہ میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کے لیے ان کا مقالے کا موضوع ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء تھا۔ پی ایچ ڈی کے حصول کے بعد انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ وطن واپس آ کر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر کیے گئے اور ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے، جس کی کالج نے انہیں خصوصی اجازت دے رکھی تھی۔
بعد میں انہوں نے کالج کی ملازمت چھوڑ دی اور وکالت کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ کچھ عرصے تک ان کی شاعری خاموش رہی، لیکن پھر ان کی قومی و ملی نظموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شہرت دوام کا باعث بنا۔ ان میں شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام انجمن کے جلسوں میں پڑھی گئیں۔ 1910 میں فارسی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی، پھر 3 سال بعد رموز بے خودی منظر عام پر آئی جو اسرار خودی کا تتمہ تھی۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کے مجموعے یکے بعد دیگرے شائع ہوتے رہے۔ آخری مجموعہ ارمغان حجاز ان کی زندگی میں تیار تھا، لیکن موت کے بعد شائع ہوا۔ عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اقبال 1926 عیسوی میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں ان کو صدر چنا گیا۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے اور اگلے سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ 1935 میں عید کے دن سوئیاں کھانے کے بعد ان کا گلا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے حلق میں رسولی پیدا ہو گئی تھی۔ بجلی کے علاج سے کچھ افاقہ ہوا، لیکن آواز پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔ وکالت کا کام بند ہو گیا۔ ایسے میں ریاست بھوپال نے دادرسی کی اور 500 روپے ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ ان کی دوسری بیگم کا انتقال 1935 ہی میں ہوا، جو 2 کمسن بچے چھوڑ گئی تھی۔ ان کی تربیت کی پریشانی نے اقبال کی صحت اور زیادہ بگاڑ رکھا تھا۔ ان کو دمے کے دورے پڑنے لگے، کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جاتے، اور دسمبر 1937 میں مرض نے شدت اختیار کر لی اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اقبال کی شاعری میں مقصد کو اولیت حاصل ہے۔ وہ اپنے کلام سے اقوام مشرق پر چھائی کاہلی اور جمود کو توڑنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ عشق، عقل، مذہب، زندگی اور فن کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھتے تھے۔ ان کے یہاں دل کے ساتھ دماغ کی کارفرمائی نمایاں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کلام محض فلسفیانہ اور حکیمانہ ہے اور اس میں شعریت کی کمی ہے۔ ان کے مفکرانہ کلام میں سوز اور جذبے کا گہرا گداز شامل ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں اردو کے کلاسیکی سرمایہ سے استفادہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اردو شاعری کو نئی نئی اصطلاحات، تشبیہوں اور رموز و علائم کا ایک خوبصورت ذخیرہ بھی عطا کیا۔ انہوں نے زبان کو حسب ضرورت برتا، لیکن کہیں روایت کا اتباع کیا تو کہیں اس سے انحراف۔ بقول رشید احمد صدیقی، اقبال کی نظموں کا شباب ان کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اقبال نے اردو شاعری سے حزن و قنوطیت کے عناصر ختم کر کے اس میں رجائیت، جوش اور نشاط آفرینی پیدا کی ہے۔ اقبال کے یہاں فکر اور جذبے کی ایسی آمیزش ہے کہ ان کے فلسفیانہ افکار ان کی داخلی کیفیات و واردات کا آئینہ بن گئے ہیں۔ اسی لیے ان کے فلسفے میں کشش اور جاذبیت ہے۔ اقبال نے اپنے عہد اور اپنے بعد آنے والی نسلوں کو ایسی زبان دی جو ہر طرح کے جذبات اور خیالات کو خوبصورتی سے ساتھ ادا کر سکے۔ اس کے بعد شروع ہونے والی ادبی تحریکیں کسی نہ کسی عنوان سے ان کے سحر میں گرفتار رہی ہیں۔ اردو کے 3 عظیم شاعروں میں میر کی شاعری اپنے قاری کو ان کا معتقد بناتی ہے، غالب کی شاعری مرعوب و محصور کرتی ہے، اور اقبال کی شاعری قاری کو ان کا گرویدہ اور شیدائی بناتی ہے۔ اب آتے ہیں شاعری کا آغاز پر بات کرتے ہیں۔ اقبال نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ اقبال کے سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ اقبال کی طبیعت بچپن سے شعر گوئی کی طرف مائل تھی، لیکن میٹرک پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنی غزلیں اور نظمیں رسالوں میں شائع ہونے کے لیے بھیجی۔ 1894 کے آس پاس وہ نواب مرزا داغ کے حلقۂ تلامذہ میں شامل ہو چکے تھے۔ داغ دہلوی نے حیدرآباد میں اصلاح سخن کا دفتر قائم کر رکھا تھا، جس کا باقاعدہ عملہ تھا، اور ڈاک سے موصول ہونے والی غزلیں اصلاح کر کے واپس ڈاک سے بھیج دی جاتی تھیں۔
اس کے علاوہ اقبال شہر کے مشاعروں میں شاعر کی حیثیت سے شرکت کرنے لگے تھے۔ انجمن حمایت اسلام میں انہوں نے نالہ یتیم اور تصویر درد جیسی نظمیں پڑھیں اور خوب داد وصول کی۔ اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ابتدا سے 1905 تک۔ نمبر 2، 1905 سے 1908 تک۔ نمبر 3، 1908 سے 1924 تک۔ نمبر 4، 1924 سے 1938 تک۔ اقبال نے غزل گوئی سے ادبی زندگی کا آغاز کیا، لیکن نظموں میں اپنی پہچان بنائی۔ ہمالیہ ان کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے لازوال نظمیں لکھیں اور انہی نظموں سے ادبی دنیا میں معروف ہوئے۔ ان کے اعتراف میں حکومت برطانیہ نے انہیں 1923 میں سر کا خطاب عطا کیا۔ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، یہ مالک رام کا قول ہے۔ اقبال ایک فاسسٹ شاعر ہیں، اختر حسین رائے پوری کا قول ہے۔ تصانیف کی طرف آتے ہیں ہم لوگ۔ 4 کتابیں آپ کو یاد رکھنی ہے: بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938۔ یہ 4 مجموعے آپ کو سن کے ساتھ، سن اشاعت کے ساتھ یاد رکھنے ہیں اور یہی کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے مجموعے جو ہیں فارسی وغیرہ میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔